شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھی ہماری حجت، وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلہ میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ اس رقوع میں 17 نبیوں کا ذکر آئے گا۔ اتنے انبیاء کے ذکر نے اس رقوع کو ویلیویبل بنا دیا۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی علیہ السلام، اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو راہیاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیاسا اور یونس اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر لوگ عرب کی زمین پر اس کے محبوب ترین اور پسندیدہ ترین لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ داعیہ دین کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے اپنے نبی کی حیثیت سے چنتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ سارے ہی اللہ کے محبوب لوگ تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تدبر۔ ان آیات کے اندر ہمارے لیے ایک بڑا گہرا پیغام ہے کہ ایک تو ہم سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، اور سب کا ذکر کر کر کے 17 کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور یہی آپ کا راستہ ہے۔ اور یہ کہ پیغمبر کی اور ہر داعیہ دین کی ایک ہی صفت بنیادی ہے کہ وہ اپنے دین کے راستے میں کام کرتے ہوئے کسی سے کسی ریوارڈ کا طالب نہیں ہوتا۔ اس کا کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنی بار یہی قوم کو اللہ تعالیٰ کی زبان میں بتایا کہ میں تم سے اجرت نہیں چاہتا اپنے کام کی، مجھے کوئی ریوارڈ نہیں تم سے چاہیے، میرا کام ہے اللہ کے دین کو تم تک پہنچانا اور تمہیں راہ راست دکھانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کے نام لے کر کے تو بتا رہے ہیں کہ ان سب نے کیا کیا تھا، اللہ کے دین کی تبلیغ کی، ہدایت کی طرف دنیا کو دعوت دی، اور کبھی بھی کسی سے کوئی ریوارڈ نہیں لیا۔ تو یہ قیامت تک کے ایک سچے داعیہ دین کی ایک صفت کے طور پر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کے راستے میں کام کرے اور دنیا سے اس کا اجرت طلب نہ کرے، الحمدللہ وہ ہے پیغمبروں کے راستے پہ چلنے والا۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جو موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ البتہ اتنا کہہ دو اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہائے اللہ، یہ جو بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، وَمَا قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہیں کی جو اس کا حق تھا۔ یہ آیت اتنی میرے نزدیک بڑی دردناک قسم کی ہے، کیونکہ جب اس کو پڑھو تو دل پہ اتنا اثر آتا ہے کہ یا اللہ،
تیری ذات ہستی تو بلند و بالا رب، یہ حقیر انسان، اس کو تجھے پہچاننا ہی نہ آیا، تیری قدر کرنی نہ آئی اللہ۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری اس کمزوری، اس غلطی پر، کیونکہ ہم لوگ کوئی بھی کام خدا کے معیار مقصود پہ کر ہی نہیں رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کے معیار کی پہچان ہی نہیں ہے، نہ ہماری نماز اللہ کے معیار پر، نہ کوئی اور عمل۔ تو یہ ایک بڑا ایک گلے کا انداز ہے میرے رب کا، بڑے ایک شکوے کا انداز ہے کہ تم لوگوں نے اس رحمان کی، جس نے تمہیں پیدا کر کے اتنی عظیم کائنات تمہارے لیے بنائی، جس نے تمہارے لیے اس دنیا کے اندر ایسی ایسی نعمتیں بنائی جنہیں کھاتے ہو، پیتے ہو، انجوائے کرتے ہو، لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو اس میں ہمارے لیے بڑا ہی غور و فکر ہے کہ اللہ جب ہم تیرا شکر کریں تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ یہ نہیں ہمیں کہتا کہ مجھے بھی کچھ دو، مال دو، وہ تو غنی ہے، خزانوں والا رب ہے۔ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کہتے ہیں جب میں تمہیں کچھ دیتا ہوں اور آگے سے تم شکر ادا کرتے ہو تو میں نعمتوں میں اور تمہیں بڑھاتا ہوں۔ تو اللہ کا حق پہچاننا کیا ہے کہ ہم لوگ ہر کام میں یہ فکر رکھیں کہ میرے اللہ کو پسند آ جائے، کچھ نہ کچھ رحمان کے معیار مقصود پہ وہ ہو جائے۔ جیسے اب ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، معیار رحمان پہ تو نہیں ہم اتر سکتے، ہم گناہ گار ہیں، لیکن ہمیں پوری کیئر کرنی چاہیے، پوری احتیاط، کیونکہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے، اس کی خوشی، اس کی رضا کے لیے اور خوف ہو میرے دل میں، اور مجھے طمع ہو کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعہ سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان کھڑے۔ اب یہ دیکھو اوپر اللہ کے شکوے کے ساتھ بات کہاں آ گئی، نماز۔ نماز چونکہ معراج ہے، اسے اللہ کا تقرب ملتا ہے، اسے ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں نماز میں۔ نماز کے اندر ہم اپنے روح اور جسم دونوں کو سرنڈر کر کے رحمان کے سامنے شو کرتے ہیں کہ ہم تیرے غلام ہیں اور تو ہمارا آقا ہے، تیرے سے اوپر کوئی نہیں، ہم سے نیچے کوئی نہیں میرے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ وہ شکوہ کرنے کے بعد اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، کون؟ جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے رب کی قدر کی، جنہوں نے اسے پہچانا۔ تو نماز اس کی پہلی شرط ہے پہچان کی اور قدر کی۔ اور اس شخص سے بڑا اور ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان، جھوٹا بہتان گڑے، یا کہے کہ مجھ پر وہی آئی ہے دارہا، حالے کہ اس پر کوئی وہی نازل نہ کی گئی ہو۔ یا جو اللہ فرما رہے ہیں بھائی کوئی انسان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھ پر وہی آئے، وہی آنا کو کیا معمولی بات ہے؟ آسمان سے خدا کا پیغام لے کے آنا جبریل علیہ السلام کا کام ہے وہی۔ تو یہ ایک بہت بڑا، ہم نے شروع میں اپنے اسلام دین کی بنیادوں میں جب دیکھا تھا کہ کہاں سے شروع ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہوا کرتے تھے، وہاں ایک فرشتہ آیا اور کس طرح انہیں بھیجا، اور کس طرح سے پھر وہ اقرا بسمی آیات آئیں، تو سارا ایک بڑا ایک سلسلہ ہے۔ اور جس پر اللہ نے آیات نازل کرنی ہوتی ہیں اس بندے کو اللہ تعالیٰ پیدائشی پوت اور اس کے ماں کے پیٹ میں اس کی حفاظت شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو یہ کلام اللہ اٹھانے کی تقویت بخش دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وہی آتی تھی اور جو حضور اذیت اٹھاتے تھے، اسے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اتنا جو انسان کے تصور سے بھی وہ بلند ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ حوالہ دے کے فرما رہے ہیں، ہائے، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلہ میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا، کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے، اور فرشتے ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لو نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے۔ میں کہتی ہوں انسان کی جسارت دیکھیں، ہمیں ابھی کوئی تکلیف آ جائے تو ہم یہاں سے بیٹھے اٹھ نہیں سکتے، اور ہر انسان کی یہ کمزور کیفیت ہے۔ اس کے باوجود ذرا ہمیں کوئی مال مل جائے، ذرا ہمیں صحت مل جائے، جیسے 100 سال بخار نہیں چڑھا فرعون کو تو وہ خدا بن کے بیٹھ گیا۔ تو یہ بے اوقاتہ انسان جب یہ اللہ کی نعمتیں ذرا بڑھتی ہے تو سب سے پہلے اللہ ہی کا باغی بنتا ہے۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह पर तोहमत रखकर नाहक बका करते थे और उसकी आयत के मुकाबले में सरकशी दिखाते थे। इन्ना लिल्लाह। और अल्लाह फरमाएगा, लो अब तुम वैसे ही तन्ने तनहा हमारे सामने हाजिर हो गए जैसा हमने तुम्हें पहली मर्तबा अकेला पैदा किया था। जो कुछ हमने तुम्हें दुनिया में दिया था वो सब तुम पीछे छोड़ आए हो, और अब हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफारिशों को भी नहीं देखते जिनके मुतालिक तुम समझते थे कि तुम्हारे काम बनाने में इनका भी कोई हिस्सा है। तुम्हारे आपस के सब राब्ते टूट गए और वो सब तुमसे गुम हो गए जिनका तुम ज़ोम कर रखते थे। अब ये शिरक जो अल्लाह के नज़दीक एक बदतरीन अमल है, उसको अल्लाह बार-बार दोहरा के तो हमें इसका तारुफ कराया कि शिरक है क्या चीज़। जितनी मुनाफ़िक़त पर प्रेशर है उतना ही शिरक पर है। इसके बावजूद जब भी तौहीद मुतासिर अल्लाह ने पैगम्बर भेजे, अब तो कोई पैगम्बर नहीं आएगा। अब कुरान ही है हमें शिरक करने वालों की तरफ हर उम्मती को भेज रहा है कि जाओ उसे बताओ। कुरान को ज़रा गौर से देखो कि मुशरिक की क्या हैसियत है। जिन लोगों को तुम दुनिया में सहारे बनाते हो, वो तो कमज़ोर सहारे हैं कि वो मकड़ी के जाले हैं, और ये कल टूट जाएँगे सारे। उर्वतुल वुस्का तेरे रब का सहारा है, इसे पकड़ो। तो कुरान हमारी इतनी आला तरीन तरबियत करके तो हमारे अंदर एक ईमान का गहरा बीज बो रहा है, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की कोई हवा, कोई फ़िज़ा, कोई आंधी-तूफ़ान हमें हमारे कदमों से उखाड़ ना सके। दाने और गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह है, वही जिंदा को मुर्दे से निकालता है और वही मुर्दा को जिंदा से खारिज करने वाला है। ये सारे काम करने वाला तो अल्लाह है, फिर तुम किधर भागे चले जा रहे हो? पर्दा शब की चाक पर्दा शब को चाक करके वही सुबह निकालता है। उसी के ने रात को सुकून का वक्त बनाया है। उसी ने चांद और सूरज के तलू और गरूब का हिसाब मुकर्रर किया है। ये सब उसी जबरदस्त कुदरत और इल्म रखने वाले के ठहराए हुए अंदाजे हैं। और वही है जिसने तुम्हारे लिए तारों को सहरा और समंदर की तारीकियों में रास्ता मालूम करने का जरिया बनाया। सुभान अल्लाह। देखो हमने निशानियां खोलकर बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और वही है जिसने एक जान से तुमको पैदा किया, फिर हर एक अकेले हर एक के लिए एक जाए करार है, और एक उसके सौंपे जाने की जगह, यानी दुनिया में मुस्तक़र्रहा मस्तौदाहा, कब कहाँ रहेगा, कितनी ज़िंदगी कैसे-कैसे गुज़ारेगा, हर जगह के ठहरने का भी अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया, और मरकर हम कहाँ दफ़न किए जाएँगे ये भी मेरे रब ने लिख दिया। ये निशानियाँ हमने वाज़ेह कर दी हैं उन लोगों के लिए जो समझ-बूझ रखते हैं। और वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर इसके ज़रिया से हर किस्म की निबातात उगाई, फिर इससे हरे-भरे खेत और दरख्त पैदा किए, फिर इनसे तह बर तह चढ़े हुए दाने निकाले और खजूर के शगूफ़ों से फलों के गुच्छे पैदा किए, जो बोझ के मारे झुके पड़ते हैं। अंगूर और ज़ैतून और अनार के बाग लगाए, जिनके फल एक-दूसरे से मिलते-जुलते भी हैं, और फिर हर एक की ख़ुसूसियात जुज़ भी हैं। ये दरख़्त जब फलते हैं तो इनमें फल आने और फिर इनके पकने की कैफ़ियत ज़रा गौर की नज़र से देखो। इन चीज़ों में निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। इस पर भी लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया। तदब्बर। ये बारिश का उतरना क्या है? कुरान। आसमान से पानी बरसना, अल्लाह ताला ने इसको पूरे कुरान के अंदर एक ही बताई बात कि ये जो नूर, ये जो हदायत, जो इल्म आया किताबुल्लाह के ज़रिए तुम पर, ये बस समझ लो कि आसमान से बारिश बरसी है। फिर इसके ज़रिए हर किस्म की निबातात हो गई। जब ये हमारे सीने में बरसा, कुरान नाज़िल हुआ, हमारे अंदर दाखिल हुआ, तो इसने हमारे अंदर नेकियों ज़ख़ीज़ किया हमारे सीने को, और उसमें नेकियों को उगाया। ये नहीं जब मेरा कुरान मेरे सीने में आया और मैंने इस पर अमल किया तो मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ, ये चीज़ें बनी जो बज़ाहिर हरे-भरे खेत और दरख़्त, यानी मुज़ाहिर नेकियां चूँकि बहुत सारी किस्म की हैं, इसकी बहुत सारी लज़्ज़तें हैं और बहुत सारे पहलू हैं जो कुरान हमारी ज़िंदगी में हमारे रूह और जिस्म से जो आया होते हैं। तो अल्लाह ताला ये सारी दुनिया की चीज़ों को गिन करके असलन हमें बताना ये चाह रहे हैं कि जब किताबुल्लाह तुम्हारे सीने में आई और तुम पर बरसी, तो तुम्हारी ज़िंदगी के हर पहलू से मुख्तलिफ किस्म की नेमतें और रिज़्क, अता व बख्शिश और लज़्ज़तें और राहतें
تمہارے زندگی میں پیدا ہو گئی. کس کی وجہ سے؟ قرآن کے نور کی وجہ سے. حالانکہ وہ یعنی ساری یہ نقشہ کیا ہے؟ بظاہر دنیاوی، لیکن ایکچوئل پیغام اس میں روحانی ہے ہمارے لیے. حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں. حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی نہیں ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کو اپنا تعارف کرا رہے ہیں. میں قربان اپنے اللہ کے، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. سبحان اللہ. اللہ کا نور دنیا کی کوئی بھی آنکھ جو ہے اسے جذب نہیں کر سکتی، اتنی قوت ہی نہیں اس میں. لیکن وہ رحمان ہماری نگاہوں کی اتنی باریکی سے دیکھ رہا ہے کہ اس کی خیالاتوں کو بھی وہ جانتا ہے، اور ان کے جو سارے ایکسپریشنز ہیں ہماری آنکھوں کے، ان کو وہ جاننے والا رب، جبکہ خود بھی انسان کو نہیں معلوم ہوتا کہ میری آنکھ کدھر کو کدھر جا رہی ہے. قربان اللہ کے، وہ باریک بین اور باخبر ہے. یعنی وہ میری اس آنکھ کے جھپکنے اور میری نکھی سی دیکھنے یا سیدھے دیکھنے یا اس کے سارے ایکشنز کو وہ دیکھ رہا ہے. وہ خدا، اس سے بڑھ کے کوئی باریک بین ہو ہی نہیں سکتا. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئیں. یہ قرآن کی آیات کیا ہے؟ بصیرت کی روشنیاں. اب جو بنائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا. یعنی جو بصیرت کی آنکھ سے اس قرآن کو دیکھے گا اور جذب کرے گا وہ اپنے ہی لیے بھلائی کمائے گا، اور جو اندھا بنے گا تو خود نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. اوپر اللہ نے مثال دے کے قرآن کے برسنے کی اور ان نعمتوں کی، اور اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ سب کچھ جو ہے جو تم اپنے سینے میں دل میں جذب کرو گے تو الحمدللہ تم ساری بلائیوں کے خریدار بن جاؤ گے. اللہ اکبر. پھر یہاں ہمارے لیے بڑی غور و فکر والی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن اعلیٰ کو جو آپ تشبیہیں دیکھ دیکھ ہمیں سمجھا رہے ہیں، وہ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ مثال سے بات کو زیادہ سمجھتا ہے. تو جو ایک چیز ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، جب ہم اس پر دیکھیں کوئی غور و فکر کریں گے تو ہم اللہ کی بات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اسے اللہ مثالیں دے دے کے دنیا کی تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم کو کس طرح روحانی خوراک لینی ہے، کس طرح اپنی روحانی زندگی پہ محنت کرنی ہے، کیونکہ روحانی معاملات ابدی و لازوال ہیں اور دنیاوی عارضی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہی تلقین کر رہے ہیں کہ ابدی چیزوں کے خریدار بنو جو ہمیشہ رہنے والی ہیں. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنی آ گئی ہیں. یہ قرآن تمہارے پاس آ گیا ہے الحمدللہ، جو تاریکیوں کو دور کرنے والا ہے. تو اب اس کو پڑھو، سمجھو، اس کے حق کی ادائیگی کرو تاکہ تم جنت کے خریدار بنو اور اللہ کی رضا پا سکو. اب جو بنا سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کس سے پڑھائے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کی کو روشن کر دیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعتراض تھا کفار کا کہ بھئی ایک دم ہی سارا قرآن اللہ نے کیوں نازل کر نہیں دیا، ایسا ہونا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی جو مختلف ٹائمز میں مختلف آیات بھیجتا ہوں تو اس میں میری حکمت ہے، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو. اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو. اور اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے. یہ بھی ایک اخلاقی اور آداب کے تحت ایک اللہ کی ہمارے لیے تلقین ہے کہ تم کسی کو برا بھلا مت کرو. اب یہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ بتوں کو بھی برا، مشرکوں کو بھی، کافروں کو بھی، ان کو بھی برا نہ کرو، تمہارے خدا کو برا. تو ہم کیا، ہمارا مسلمانوں کا یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت رحم کر دے کہ ہمارے جو مولوی صاحب یا رہنما لوگ ہیں وہ جو ہمارے طبقے بن گئے، کوئی سنی کوئی وابی کو،
तो वो बड़े आराम से एक-दूसरे को बुरा-भला कहते और बहुत कुछ कहते, इल्ज़ाम भला बहुत कुछ। तो वहाँ एक कुरान पढ़ने वाले हैं सारे, वो कुरान के आलिम लोग हैं। तो अल्लाह ताला करे कि उनके दिलों में ये बात आ जाए कि किसी को बुरा-भला कहना जो है वो इंतहाई इख़्लाक़ी कमज़ोरी है भाई। और पीछे हमने क्या पढ़ा? अपने झाँको अपने अंदर तो दूसरे तुम्हें नज़र ही ना आएँगे, फिर उनकी बुराइयाँ तुम्हें नज़र नहीं आएँगी। लेकिन ये पता नहीं क्या हमारे मुसलमानों के अंदर शैतान का इतना प्रेशर आ गया है कि हम एक-दूसरे से नफ़रत, एक-दूसरे को बुरा-भला कहना और मिंबरों पे चढ़ कर के एक-दूसरों की कमज़ोरियाँ पे तनकीदें करना। तो अल्लाह ताला आप हमें माफ़ करके हमें हमारे दिलों को जोड़ दे अल्लाह, और एक-दूसरे की बुराइयाँ करने से हमें अपनी पनाह में ले ले मेरे अल्लाह। और ये कि सारे मुसलमान जो हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रक़ू की तफ़सीर बन जाए मेरे अल्लाह। हमने तो इसी तरह हर ग्रोह के लिए इसके अमल को खुशनुमा बना दिया है। फिर इन्हें अपने रब की तरफ लटकाना है। उस वक़्त वो उन्हें बता देगा कि वो क्या करते रहे हैं। ये लोग कड़ी-कड़ी कसमें खाकर कहते हैं कि अगर कोई निशानी यानी मोजज़ा हमारे सामने आ जाए, तो हम उस पर ईमान ले आएँगे। ए नबी सल्लल्लाहु इनसे कहो कि निशानियाँ तो अल्लाह के इख्तियार में हैं, और तुम्हें कैसे समझाया जाए कि अगर निशानियाँ आ भी जाएँ, तो ये ईमान लाने वाले नहीं। हम उसी तरह इनके दिलों और निगाहों को फेर रहे हैं, जिस तरह ये पहली मर्तबा इस किताब पर ईमान नहीं लाए, और इन्हें इनकी सरकशी ही में भटकने के लिए छोड़े देते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।